صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم طرح فرعون نیز لیکن ایراون نہیں، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آبپاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے، وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن اورعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر سے میرا نفس یہی کہ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، اور آیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی۔ ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رکھ دیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف، یہ افضل الجہاد۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا لفظ ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ تو کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں، یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتایا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہو انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج، البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت، اس کو جھیلنا آسان بن، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں۔ جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے، مشرقی ساحل پر بار بار، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت عرضی ہو یا آفت سماوی، زلزلہ ہے یا آفت عرضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ، بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہی آتی رہی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجیے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی یا کوئی آفت سماوی یا آفت عرض، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا جیسا کہ زلزلہ ہے یا جیسا کوئی سائیکلون ہے, بڑا طوفان ہے, بہت بڑے فلڈز آ گئے. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے, ساؤتھ افریقہ اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا, بڑی تباہی آ. تو یہ آفت سماوی یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر بڑی بڑی مقدار میں تعداد میں لوگ, لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائے, ہزاروں آدمی مارے جائے. پہلی شکل جو ہے دکھ کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ ناگہانی دکھ, کوئی آفت عرضی, کوئی آفت سماوی, خواہ وہ انفرادی ہو خواہ. اس کے ضمن میں کیا علاج؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو انگریزی کا ایک محاورہ ہے, what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں, ڈائبٹیز ہو گئی ہے, شوگر کا مرض ہو گیا, ڈاکٹر آپ کو بتائے گا بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں, اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے, ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے. what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و عرضی, چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر, اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ اچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج, البکاء الی الصباح, رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک, یہ علاج ہے, اس کا اور کوئی علاج ہے. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت, گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات, عرضی و سماوی آفات, ناگہانی آفات, ناگہانی, ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت, اس کو جھیلنا آسان, ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں, ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں, ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے, ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے, بلکہ برداشت, جھیلنا ہو, تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے, اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی, ذرا سا رحیم بھی ہے, نہیں وہ بہت رحیم ہے, بہت متحمل, بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں, اللہ کا ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے, سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے, انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں, تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازم. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے, یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی. نہیں, یہ تو سمیع و بصیر, علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ. لہذا یہ من جانب اللہ ہے, اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر, اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی, تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو ٹھیک ہے, مجھے اچھی نہیں لگ رہی, ناگوار ہے, لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے. جیسے بچہ بیمار ہے, ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی, کڑوی دوا, وہ تو سمجھتا ہے مجھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوایا, وہ تو چیخ رہا ہے, رو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے, کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خیر کے لیے, میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف کے اندر بہت کمی آ جائے, وہ سہار لے گا, وہ برداشت کر. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے, اس ذہنی کیفیت, ان احساسات کا, اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا. جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, لہذا سر تسلیم ہم, اے اللہ ہم قبول, رضا, ہر حال میں تیری رضا پر راضی, جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بسر و چشم, تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالے, بے نیازی تیری عادت. اللہ تو بے نیاز ہے, لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا, تسلیم کی خو ڈال. یہ عادت پیدا کر لیں گے کہ ہر چساق یہ ماریخ عین الطافس, یہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے. یہ مقام رضا, یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس. اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک. اگر تکالیف کی وجہ سے, دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے, یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے, یہ اس کے لیے چینی ہے, یہ اس کے لیے شہد ہے, یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی ہے. اللہ کے رضا, راضی و رضا رب. اب اس کے ضمن میں سمجھئے, یہ تو اصولی بات میں نے آپ بتا. اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی. سب سے پہلی شے ہے, اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے ترجمہ. سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باللہ, دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی, نہیں آتی مگر اللہ کے. ومن یؤمن باللہ, اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو, یہد قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے, اس کے دل کو سکون عطا. وہ راضی برضائے رب, اس میں شکوہ نہیں رہتا, اس میں شکایت نہیں, اس میں تلخی نہیں ہو, کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا اندر ہی اندر, وہ جو پیچ کھا رہا ہے یہ سب ایسے نہیں جاتی. برو کشید سے پیچا کہ ہستمود مرا, کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ پیچ کھانا جو ہے, پیچا کے ہستمود, اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے. کتنے بڑے
بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، جو عقدہ کہ مقام رضا کا چھوٹا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آماد۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم کہیں ایسا نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف ہے میری وجہ سے، سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر، اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہو۔ یہ مضامین علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی، 5ویں کا امتحان پاس کر لیا میں جائیں، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو جائیں، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش، جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بن جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ نہ ہو، ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھے، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے، آپ وہ بھی کرنا ہو۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمان، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمان۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھار کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت، اس میں یہ قوت موجود۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی آزمائش، اور ایک اس کا اور اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ نہیں، لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی، بہت حسین، لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ۔ جو بھی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے حضور کی حدیث ہے، اس کا متن مجھے یاد نہیں، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا، تاکہ اس کا میل نکلے، کہ آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا۔ اس اعتبار سے آپ غور کیے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر۔ ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے، کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت سے مٹایا، یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے، کہاں انسان جاتا ہے اس دنیا میں محنت اور مشقت۔ ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہے انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کشت زیادہ۔ ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی نہیں پڑی۔ وہ 8 گھنٹے محنت کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکن ادویات، یہ سارا لیبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کہاں جاتا ہے؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل ہے۔
किसी की जिस्मानी मुशक्कत है, किसी दिन। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ महात्मा गौतम का बाप 30 बरस की उम्र में कपल वस्तु का शहजादा महल को छोड़कर निकले, जवान बीवी को सोता हुआ छोड़कर गए, शीरखार बच्चे को छोड़कर, राजधानी में रहने वाला महल का बासी, जिसे ये मालूम है कि बाप के बाद मुझे ये सल्तनत मिलने वाली है, क्यों गया? कभी कभी आपने सोचा? उसने इंसान के गम और दुख का मुशाहदा, उसने देखा कोई अंधा है ठोकर खाकर गिर रहा, कोई वालिदैन खड़े हुए रो रहे हैं और उनकी निगाहों के सामने उनका निहायत महबूब बच्चा दम को वो कुछ नहीं कर सकता। उसने सोचा ये सदमा क्यों नहीं सकता, ये दुख उसका मुकद्दर क्यों है? इस सदमे से, इस दुख से निजात पाने की भी कोई शक्ल है कि नहीं? इंसानों की एक अजीम अक्सरियत, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं कि वो लद्दू ऊंट और कोलू का बैल बनकर जो 8 घंटे तक ईंटें ढो रहा, उस शख्स का तस्वुर नहीं है वो वाकई इंसान है या हैवान बन गया। और 8 घंटे की इस मेहनत के बाद भी हो सकता है कि 2 वक्त की उसे पूरी, और ये तो हो सकता है, नहीं होता है कि अगर बच्चा बीमार पड़ गया है तो शायद कोई बर्तन बेचे बगैर उसकी दवा का सामान। ऐसा शख्स कितने बोझ लगा, कितनी मुशक्कत के अंदर था। लड्डू और कोलू का बैल इंसानों की अजीम अक्सरियत की सतह पर जिंदगी में, लेकिन आपको मालूम है कि कोलू के बैल के लिए मुशक्कत ही मुशक्कत है, उसके एहसासात ये नहीं है, क्योंकि उनसे इंसान को जो सदमा पहुंचा, एक बैल को इससे कोई गरज नहीं कि उसका कोई बच्चा भी था कि नहीं था, उसको कोई बुखार हुआ है या क्या हुआ है, इस सदमे से वो बैल बचा हुआ। घोड़े को कोई पता नहीं कि मेरा भी कोई औलाद मेरी है या नहीं है, मुझे उसका कोई सदमा है या दुख है, लेकिन इंसान का मामला ये है कि वालिदैन को जो जो दुख देखने पड़ते हैं अपने बच्चों की, औलाद रात की नींद हराम है इसलिए कि बच्चा बुखार में तप रहा है या दर्द से तड़प रहा है, लिहाजा नमाज हो सकती है ना बाप। मैंने एक मौके पर देखा लाहौर में केरोसिन ऑयल, उस जमाने में अभी कोई गैस नहीं आई थी और अक्सर वो बेशतर जो है ये हीट का तेल जो है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता था, उसकी शॉर्टेज हो गई, तो कई कई फरलांग लंबी कतारें लगती उन दुकानों के बाहर, डिपो के बाहर, और ऐसे ऐसे मंजर भी कि एक खातून बुर्का को एक गोद में बच्चे को लिए, एक की उंगली पागल आई, एक एक लम्हे का हिसाब, माल ही एक एक पाई का हिसाब दो, माल का कहाँ से कमाया था, हलाल से कि हराम, और कहाँ खर्च किया था, कुल छर्रों में, अय्याशियों में या नेकी के कामों में, अदाए हुकूक अल्लाह के दीन के। 4 सवाल हो गए, 2 जिंदगी के बारे में, एक जिंदगी पूरी बहसियत मजमूई कहा किस काम में लगा, और खास तौर पर शबाब का दौर कहा। 2 सवाल माल के बारे में, कमाया कहाँ से, हलाल से कि हराम से, जायज से कि नाजायज से, खर्च कहाँ, और आखिरी सवाल वअम्मा अमिल फीमा अलिमा, जो इल्म हासिल किया था उसमें अमल कितना, इल्म के अंबार लगाते चले गए और अमल के आगाज की भी नौबत में आई। ये इल्म जो है ये उस रोज सबसे बड़ा वबाल बन जाए, इतना इल्म और अमल कुछ नहीं, बजाय कि क्रेडिट का जरिया बने ये उनका डेबिट का खाका बने। ये जवाबदेही का एहसास है कि जिसकी वजह से इंसान की ट्रेजेडी जो है वो 2 ही है, कोई हैवान इतने बोझ तले नहीं, मुशक्कत की मेहनत की इस जिंदगी में खत्म हुए, उसके बाद कोई मुहासबा नहीं। इसको भी गालिब ने खूब कहा कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे और मर के भी चैन न पाया तो किधर। ये है वो ह्यूमन ट्रेजेडी, और वो ये है कि उस क़यामत से पहले पूरी दुनिया में हक का बोलबाला हो। अच्छा, ये वो बात है जो दुनिया के अक्सर मज़ाहिब और खास तौर पर जो 3 ये मज़ाहिब हैं जिन्हें इब्राहिमी मज़ाहिब कहा जाता है, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, तो सराहत के साथ यहूद के यहाँ भी यकीदा मौजूद, ईसाइयों के यहाँ भी है, मुसलमानों के यहाँ भी है, कि इससे पहले उस कायनात के खत्म होने से पहले, इस जमीन की क़यामत आने से पहले इस पर अल्लाह का दीन गालिब, किंगडम ऑफ हेवन और अर्थ। और यही बात हज़रत मसीह ने कही थी अपने उस वक्त के जिन यहूदियों से मुखातब, रिपेंट, तौबा कर लो, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। अब जो वो है आसमानी बादशाह आया चाहती, वो आसमानी बादशाह थी हुजूर का ज़हूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे कि वो आसमानी बादशाह कायम हुई और फिर फैली कितने बड़े इलाके में। लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया में नहीं फैल सकी, उसके असबाब क्या थे वो इस वक्त मेरा मौजूद नहीं, लेकिन फैलना है। उससे कबल क्या होना है, ये जो तीसरी बात मैंने कही है इस पर आपको यकीन होना चाहिए, इसलिए कि अहादीस इसलिए आई, कुरान मजीद का सुगरा कुबरा दलालत करता है इसमें कि हुजूर को भेजा गया गलबे दीन के लिए और भेजा गया पूरी नौ इंसानी के लिए। तो जब तक पूरी नौ इंसानी पर दीन गालिब न हो तो हुजूर का मकसद बेशक अभी मुकम्मल नहीं। इसी को इकबाल ने कहा था, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से एक वक्त आएगा, ये पूरा एक कुरा जो है नग़्मे तौहीद के साथ इसका जो है गूंज जाएगा, लेकिन ये अभी तो नहीं हुआ है ना, होना है। उससे पहले का मामला है कि जिसकी खबरें दी गई, और वो है कि क़यामत में उस निज़ाम दीन हक के गालिब होने से पहले बड़ी खौफनाक जंगों का एक सिलसिला है जिसकी खबरें, ये यहूद के यहाँ भी है खबरें मौजूद, ईसाइयों के यहाँ भी है। जो बाइबल का आखिरी बाब है रेवलेशन
ریویلیشنز آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا جائے، اور حضور کی احادیث، ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہے، ایک باب الملاحم جنگوں، ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جس سے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ الملحمۃ۔ یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ یہ ہونے والی۔ یہ ملاحم کیوں ہوں گے؟ آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کرنے، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی، پڑھے۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، وہ آج کی بات، تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحثیت مجموعی رسولوں کا انکار، ان پر وہ عذاب آئے۔ اس سے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ، ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے لا یرا الا مساکنہم۔ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود، اور وہ قوم یہود، ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑھ کے سولی پر چڑھوا کر دب، حالانکہ بات ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئے۔ بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ، وہ قرض ادا ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم بھی نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے 12 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کے ساتھ کہ آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے، یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں، لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ، کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان وہ بن جائے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی وہ ختم۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر، امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی، وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ظلمت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا نہیں، حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے، وی آر دی، قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں۔ حساب ہے نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے آئے۔ یہ عذاب تو لیکن قوم ختم نہیں ہوئی، وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کو قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں، پورا یورپ اس وقت آیا جو کروسیڈ نے 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دی سٹیز، یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر ان کا اثار ہے، اور شام کا علاقہ سارے۔ پھر آپ کو معلوم
معلوم ہے ہمارے اوپر صاحب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا آیا تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں کے قریب مسلمان جو ہے مسلمان قتل ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا. جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں ولندیزی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کی زندگی آیا کہ نہیں آیا. دی کولونیل ایرا جسے آپ کہتے. تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کولونیل ایرا جب ختم ہوا ہے ہم آزاد ہونے شروع. اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا. آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب آزادی دے کر فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادی دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا. جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو، یا بنایا کسی نے قرآن کو اپنا امام. دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کر زیرو. اس لیے بہت بڑے عذاب کی ہم متحد. بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں نوٹ کر لوں. البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا، لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے. امت قائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے. عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود تھے. لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑا. بحثیت مجموعی صورتحال، تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم کیا. مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں. سب سے بڑے مجرم عرب، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں. حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی ہے. نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت. کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں. وہ ترجمہ پر گزارا کر، ترجمہ ظاہر بات ہے انسپائر نہیں کرتا. ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے. لہٰذا سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے. وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے. تباہی تو انہی ملکوں پر آئی. وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے. جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا، گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم. شیرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے. اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں، یعنی قریب عراق پر ہمارا قبضہ. یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم. لیکن بات ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا. 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے. باقی آدھا تو لیا ہی نہیں گیا ہے. باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق. وہاں جو نئی تقسیم ہونی، عراق کے 3 حصے ہونے. ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان. جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان. یہ ممکن ہے. یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپے. وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل. یہ ویٹیکان ہوگا، جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے. تو ایک چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں، علیحدہ ہے. وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت. ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ. یہ ان کے نقشے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے.
یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنی سے چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشہ کیجیے۔ بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبریں ہمیں دی۔ گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو بس۔ اچھا مکے کو وہ کلیم ہے، مکے سے انہیں کوئی سروکار، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا ہے، اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا دجال اور اس کی جو فوج، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس کو تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا۔ 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا، لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، کوئی شک نہیں۔ تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی، کیوں؟ مستحق ہیں انہوں نے، اس کے باوجود کہ قرآن کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام۔ نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان۔ ان میں سب سے بڑے مجرم جو وہ ہم مسلمانان پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام، ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا دعوی، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر ان کا عطا کیا۔ اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھے 63 برس کہاں ہے، لہذا مسلم۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ، ابھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیراً کتاب میں لکھا ہوا ہے استحکام میں پاکستان، اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکا ہے، اور معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے کرنے سے ہو سکی۔ تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کی مابین ہے، حضور نے ہمیں خبر دی، جدھر چاہتا ہے تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء، اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خدا بندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے، یہ حضور سے کہا، قل آپ یہ کہیں ان ادری اقریب ام بعید ما، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دے۔ اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے، اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں گھیراؤ کیا گیا، اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونس کا اور کرسچن اور جو جیوش زائنسٹ ہیں، اور اب ان کے اندر اضافہ کیجئے ہندو زائنسٹ کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں، جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں، کسی جو کچھ وہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھ تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کی، کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے کیا ہے، حالانکہ اس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت، جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کی انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات، اب یہ اس کو گردن دکھ رہے ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی ایک بات موجود، جہاں وہ بدماشیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے، یہ خیر بھی، جہاں برائیاں ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی۔ ان کا ایک کمیشنر نے صاف ایک ہندو کو، اور ہندو بھی سرونگ کرنل، کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ، اس نے کروایا، اور وہ گرفتار ہوا، سرونگ کرنل پاک آف بھارت آرمی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے ممبئی، اس کو مسلمان کاہے کو مارے گے؟ مسلمانوں کا تو وہ کہ محسن تھا، وہ مسلمان کس وجہ سے اسے مارے گے؟ اسے مارنے والے کون ہیں؟ وہی ہندو زائنسٹ کہہ لیجیے ان کو، یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجیے، جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے، یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد تک کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کر دی۔
اصل میں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت ذرا طوفان اور جوش آیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شاید 9/11 والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا، اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے، شاید ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ کا یہ معاملہ جو ہے ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین۔ ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بامز ہیں وہ ولنریبل ہے اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑے۔ اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا، یہ جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی باراک اوباما کے آنے سے، یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے، آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی، یہ باراک کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے، یہ برکت سے ہے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواحلی علاقے کا، سواحلی زبان جو ہے کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزی، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا، عرب سے کتنا فاصلہ ہے، وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے، بڑا چھوٹا سا سمندر، تو سواحلی زبان میں عربی اثرات، تو یہ برکت والی بات، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین، برکت علی، تو یہ وہ ہے باراک برکت والا، باراک حسین اور حسین کا، تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا، اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا، وہ تو پورے ادارے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس، اور یہ ثابت ہو گیا اس اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو زائرس تھا امریکہ کے اندر، جس کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل رحم، جو رحم جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل، اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر سے کون مل سکتا ہے یہی فیصلہ کرے گا، کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ، تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ صدر کی آنکھ بھی ہو، لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھرا ہوتا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر روٹی، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی، ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو، اس کا نام ہے سونال شاہ، اور یہ جو ہندوؤں کی تنظیم ہے، جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وشوا ہندو پریشد، یہ وشوا سری پرشانت ہے، جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل کا، یہ ساؤتھ ایشیا سے مراد بھارت اور پاکستان، اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ، تو حالات جو ہے اس اعتبار سے انتہائی یوں سمجھیے کہ خطرناک، اور دوسری طرف اندرون معاملہ کیا ہے، سائنس کی دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، سینٹریفیوگل فورسز، سینٹریپیٹل فورس۔ سینٹریفیوگل وہ ہوتی ہے کہ جو مرکز سے توڑنے والی، بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ، یہ سینٹریفیوگل فورس۔ سینٹریپیٹل وہ ہوتی ہے جو مرکز کی طرف لانے والی، جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے، تو مرکز گریز اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی۔ ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ ہے نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں، کہاں نظام کہاں، مذہب تو ہے، مذہب تو انڈیا میں بھی ہے، مذہب امریکہ میں بھی ہے، مذہب کی تو کوئی کمی نہیں، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام، لیکن مذہب دین، حضور بھیجے گئے تھے دین کو غالب، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ سینٹریفیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دم، آپ کا نارتھ پول کیا ہے،